السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ میں صرف مسلمان نہیں تھے، دو اور گروپ تھے، ایک منافق اور دوسرے یہودی۔ جب جنگ بدر کے لیے مسلمان نکل رہے تھے، ان لوگوں کے من میں تھا کہ یہ لوگ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بھلے ہی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ام، جو قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا، اس کے پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ جنگ ہونے والی ہے، یہ تو نکلنے والے مسلمانوں تک نہیں پتہ تھا، تو پھر یہودیوں اور منافقوں کو کیا خاک پتہ ہوگا۔ بٹ صرف اسی کے لیے جا رہے ہیں، تب بھی وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ واپس نہیں آنے والے ہیں، اور خوش تھے۔ کیوں خوش تھے؟ کیونکہ مدینہ کے مارکیٹ پر جو قبضہ تھا یہودیوں کا، جو ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے وہ واپس آ جاتا، اور عبداللہ ابن ابی بن سلول جو کہ لیڈر بنایا جانے والا تھا مدینہ کا، وہ اب لیڈرشپ کی پوزیشن خالی ہو جاتی اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا، ایسا وہ لوگ سوچ رہے تھے۔ لیکن جنگ بدر سے جب مسلمان جیت کر واپس آئے تو ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا، بہت شاکنگ تھا ان کے لیے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اور اب دیکھ رہے ہیں کہ صرف جنگ نہیں جیتے، جنگ کے ساتھ ساتھ بہت سارے پیسے بھی آ رہے ہیں جنگ بدر کے بعد، اور اب منافق جو ہے وہ لالچ آنے لگا ان کو، اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ان کا حصہ جو ہے ہم کو بھی ملے گا۔ تب جا کر انہوں نے جھوٹ کا اسلام قبول کر لیا، اور ایکچولی میں منافق کا ڈیفینیشن اب ان کے سامنے شروع ہوتا ہے۔ ادھر مکہ کی اگر بات کریں تو ہم نے کہا نا کہ جو اس کی لیڈرشپ تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ ایک جو اولڈر جنریشن تھا وہ پوری طرح سے مٹ چکا تھا، 70 لوگ اس میں بھی جو ہائیسٹ کوالٹی کے تھے، ہائیسٹ لیول پر تھے وہاں کے، وہ لوگ ختم ہو گئے تھے، اور وہاں پر جو ابھی سب سے سینئر بچا تھا وہ تھے ابو سفیان۔ ابو سفیان وہاں کے آل ٹائم لیڈر بن گئے، مطلب کہ صرف اپنے ٹرائب کے نہیں، بنو امیہ کے نہیں، جتنے بھی وہاں ٹرائبس تھے سب کے فائنل لیڈر ابو سفیان بن گئے۔ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ اپنے آپ میں۔ اسلام کے آنے سے پہلے یہی لوگ ایک دوسرے میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسلام آیا تو یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے یہ کہنے کے لیے کہ ہم لوگ اس کا ویرودھ کریں گے، ہم لوگ اس کو اپوز کریں گے، اور مسلمانوں نے پہلی بار تلوار چلایا، ان کی لیڈرشپ ختم ہو گئی، تو انہوں نے ایک لیڈر کو چن لیا جو کہ سارا فائنل ڈیسیجن لیں گے۔ اتنی یونٹی میں اللہ اسی چیز کو قرآن میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ایک بات پر دھیان رکھو، جو غیر مسلم ہے، جو اسلام کے دشمن ہے، وہ تم کو مٹانے کے لیے اپنی دشمنی کو بھلا کر ایک ہو جائیں گے، اور اگر تم بھی ایسا نہ کرو تو پھر تم برباد ہو جاؤ گے۔ اور اللہ اکبر، یہ چیز اس وقت تو چھوڑیے، آج تک اور ہمیشہ کے لیے یہ بات سچ ہے۔ ایسے لوگ جو کہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ان جنرل، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف ہونے کی بات آتی ہے تو پھر یہ لوگ ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو کرسچنس یہودیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ کرسچنس ایسا مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی پر چڑھا دیا، ٹھیک ہے، ان کو سولی پر چڑھا دیا اور ان کو مار دیا۔ تو جس ریلیجن کے سب سے امپورٹنٹ فگر کو جو لوگ مار دیتے ہیں، ایسا وہ لوگ مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں، تو پھر ان سے کس قدر کی دشمنی ہونی چاہیے، اور رہی ہے، ہمیشہ سے دشمنی رہی ہے۔ لیکن آپ کو اگزامپل دیتے ہیں، جب بات آئی فلسطین میں مسلمانوں کو ہٹا کر قبضہ کرنے کی، تو کرسچنس نے ہیلپ کیا یہودیوں کو وہاں پر سیٹل ہونے میں، اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں کی اگینسٹ جب آنے کی بات آئی تو پھر یہ لوگ اپنے اس دشمنی کو بھول گئے جو کہ جس کی وجہ سے ان کا جو دین ہے اس کی ہسٹری بنی ہوئی، جو یہ ہمیشہ سے سنتے اور سمجھتے آئے ہیں، اس کے خلاف چلے گئے۔ آپ دیکھیں نا، قریش بھی کتنا زیادہ یونٹی آ رہی ہے، یہ کب سے ہو گیا؟ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات ہے نا۔ اور ابو سفیان کی وائف ہند کا پورا نام ہند ابن عتبہ ابن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، سب کے سب سے پہلے ختم کیے گئے تھے جنگ بدر میں، اور اس چیز کا اس کو اتنا زیادہ غصہ کہ وہ انسان سے جانور بن چکی تھے، رونا دھونا چلانا، اور سیدھے وہاں کے مکہ میں جو مرد تھے ان کو سیدھے گالیاں دینا اور یہ کہنا کہ تم کیسے آ گئے، تم جاؤ ان کو ختم کرو، انہوں نے یہ کیا وہ کیا ہے۔ ابو سفیان کو بھی بہت بھڑکایا اس نے، اور اس لاس سے ان کو ریکور کرنے کے لیے آرمی تو جمع کرنی ہی تھی، اور انہوں نے کرنا شروع کیا، اور اب لیڈرشپ کی پوزیشن میں آ رہے تھے ینگسٹرز جیسے کہ خالد ابن ولید جو کہ جنگ بدر میں نہیں تھے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ لوگ اب ہائی پوزیشن پر آ گئے تھے کیونکہ ان کے باپ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب یہ لوگ آرمی تیار کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ جنگ بدر میں گئے تھے،
یہ لوگ آنے سے انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب کہ ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس کوئی بھی پیسے نہیں تھے، جنگ بدر کے بعد قیدی بنا لیے گئے تھے. تو ان کو اس کنڈیشن پر چھوڑا گیا تھا کہ تم دوبارہ مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤ گے، جا سکتے ہو مکہ تم. تو انہوں نے اس چیز کا لحاظ رکھا اور نہیں آئے. عباس رضی اللہ عنہ جو کہ واپس جا چکے تھے مکہ میں، ان کو بھی بولا گیا، انہوں نے صاف منع کر دیا، نہیں اس بار تم زبردستی بھی کرو تو نہیں مانیں گے، ہم کو نہیں جانا ہے. لیکن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی اچھا کام کیا. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر لکھا. انہوں نے بتایا کہ 1000 لوگوں کے آرمی جو ہے، سوری 1000 نہیں، پہلے والے سے 3 گنا زیادہ، 3000 لوگوں کے آرمی بنا کر یہ لوگ آ رہے ہیں. ان کا مقصد اس بار آرمی کو ہرانا نہیں، پورے مدینہ کو ختم کر دینا تھا. یہ لوگ ایک دم اندر تک آنا چاہتے تھے شہر کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے. مسلمانوں کو جب یہ خبر ملی تو پھر آف کورس ہڑکمپ مچ گیا کہ ابھی کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. تو مسلمان 2 گروپس میں بٹ گئے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو آنے دیجیے یہاں پر اور ہم لوگ دیکھ لیں گے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اگر یہاں پر رہیں گے اور اگر ہم خدا نخواستہ ہار جاتے ہیں، جنگ میں نقصان ہوتا ہے ہمیں، تو پھر یہ لوگ تو ہمارے بچوں کو، وائف کو، سب کو ختم کر دیں گے اور پورے شہر کو برباد کر دیں گے. تو جو بھی ہوگا ہم لوگ باہر دیکھ لیں گے. تو یہیں بیک اینڈ فورتھ چلتے چلتے یہ جو باہر میں جانے کی بات ہوئی، یہ فائنل ہوئی. لیکن کچھ جو لوگ نئے نئے اسلام قبول کیے تھے، جو منافقین تھے، وہ لوگ شروع سے چاہ رہے تھے کہ نہیں ہم لوگ نہیں جائیں گے باہر، نہیں جائیں گے. اور مسلمان جو ہے اسی طرح سے نکلے. 1000 لوگ، ٹھیک ہے، 1000 لوگوں کی آرمی بنی. ابھی بھی 3 گنا کم ہے ہم لوگوں سے، پچھلے بار کی طرح کہ ادھر 313 تھے، ادھر 1000 پلس تھے. ونس اگین وہی سچویشن بن رہا تھا. لیکن اس سے بھی برا ہو گیا کچھ. جو عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، وہ عین موقع پر جنگ کے ٹھیک پہلے 300 لوگوں کو لے کر سائڈ ہو گیا. اور وہ بولتا ہے کہ دیکھیے ہم لوگ اس جنگ کے خلاف تھے شروع سے، ہم اس سے اگری نہیں کرتے ہیں اور ہم واپس جا رہے ہیں. 300 لوگ. آپ کو اگر سن کے حیرانی ہو رہی ہے تو ایکچولی نہیں ہونی چاہیے. آپ سوچیے اگر عبداللہ بن ابی بن سلول کو لیڈر بنایا جانے والا تھا مکہ کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس پوزیشن رہی ہوگی، سپورٹرس رہے ہوں گے، اور وہ اپنا سپورٹ ایسے جگہ پر دکھا رہا ہے. ذرا سوچیے. اور مسلمانوں کے بیچ میں اب پھر سے یہ تو منافقین الگ ہو گئے، 700 مسلمان بچے. یہ لوگ بھی اب 2 گروپ میں بٹ گئے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو جو بھی ہے اب آگے بڑھتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. اور کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ 700، یہ لوگ 300، ان کو پہلے مار کے ختم کر دیتے ہیں. یہ لوگ عین موقع پر پیچھے مڑا ہے نا، ان کو ختم کر دیتے ہیں. پھر ٹینشن ہو گیا. لیکن فائنلی یہ ڈیسیجن ہوا کہ چلو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اس چیز کے بارے میں کہ یہ لوگ جو الگ ہوئے ہیں، یہ خود الگ نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو موقع نہیں دیا ہے کہ یہ جنگ میں شامل ہو سکیں. یعنی کہ اللہ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم جنگ میں شامل ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیسکلی. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد میں پہنچتے ہیں. احد اسی لیے اس کو جنگ احد کہتے ہیں. اور وہاں پر فائنل پوزیشن یہ طے ہوتی ہے کہ مسلمان کھڑے ہوں گے سامنے، ان کے پیٹھ کے ڈائریکشن میں، پیچھے کے ڈائریکشن میں احد کی پہاڑیاں ہوں گے، اور وہاں سے ایک راستہ بن سکتا ہے اگر کوئی آنا چاہے تو اس راستے کو بلاک کرنے کے لیے 40 سے 50 تیر اندازوں کو وہاں پر جمع کر دیا گیا تھا. اور ان کو سخت ہدایت دی گئی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو، ہم لوگ جیت رہے ہو یا ہار رہے ہو، تم اپنے پوزیشن کو مت چھوڑنا. اور اس طرح سے ان کو تیار کر دیا گیا وہاں پر. اور باقی ان لوگوں کو ون سیکنڈ جیسے جنگ بدر میں ایک لائن میں صف، جیسے نماز میں صف کھڑی ہوتی ہے، ویسے ہی ان کو جمع کر دیا گیا تھا. اور اب آئے قریش. تو سب سے پہلے ڈیول ہوا، یعنی کہ 2 لوگ جو ہیں بھیڑے تھے نا، جیسے کہ وہاں پر عتبہ بن ربیعہ آیا تھا، اس کے بعد اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اور یہاں سے 3 لوگ گئے تھے. تو ون آن ایسا چل رہا تھا. تو یہاں پر بھی ہوا. اب یہاں پر مسلمانوں کے سائڈ سے نکلے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یعنی کہ یہ چاروں جو ہیں نکلے اور وہیں پر ختم کر دیا وہ لوگ کو. یعنی کہ یہ چاروں جو ہے ان کو کچھ نہیں ہوا اور ان لوگوں کو ختم کر دیا. پھر سے قریش کو لگا کیا رہی ہے تو بیکار ہی ہوا یہ ٹیکٹک اپنا کے، اور پورا جو آل آؤٹ وار ہے وہ شروع ہو گیا. ادھر سے آئے دوڑتے ہوئے، ونس اگین مسلمانوں کی سیم اسٹریٹجی، اور پھر سے اس میں پھنس گئے وہ لوگ کہ وہ لوگ آئے لیکن مسلمان اپنی جگہ پر قائم رہے. جیسے ہی نزدیک آئے اور تیر انداز جو ہے وہ ان کو ریڈی کیا گیا ان کو مارنے کے لیے. اور اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ اس میں اسپیشلی حمزہ رضی اللہ عنہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے. لیکن اب ہم کو تھوڑا سا اس جنگ سے پیچھے جانا پڑے گا اور ایک شخص کے بارے میں مینشن کرنا پڑے گا. اس کا نام ہے جبیر ابن مطعم. اگر آپ کو یہ نام اب تک یاد نہیں ہوا ہے تو پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا، کیونکہ اس کا نام ہم پچھلے 2 بار تو ضرور لے چکے ہوں گے.
जुबैर बिन मुतइम जो है वो मुतइम बिन अदी का बेटा है, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट किया था। और जंग बदर में इसके चचा जो है वो आए थे और वो मारे गए थे जंग बदर में। तो फिर उस जुबैर बिन मुतइम का एक ग़ुलाम था जिसका नाम वहशी था, और उसको कहा गया कि तुम आज़ाद हो जाओगे अगर तुम मोहम्मद के चचा को मार दो, यानी कि हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को। और कोई अंकल तो थे नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइड में। तो क्योंकि उसके चचा का इंतकाल हुआ था जंग बदर में, तो ये सोच रहा था कि हम उसी का बदला उसी जैसे लेंगे। वहशी को बोला गया कि तुम आज़ाद हो जाओगे। और हिंद, अब हिंद के पूरे हिंद के बाप को किसने मारा था फाइनली? हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। तो हिंद ने भी इसको अलग से ऑफ़र दिया कि मैं तुम्हें इतने इतने पैसे दूंगी, ये चीज़ें दूंगी, तुम उसको मार दो। और उसके बाद ये जो वहशी है वो अपना, उसको भाला चलाने बहुत अच्छा आता था। वो छुपा रहा, मौके का इंतज़ार करता रहा, और जब उसको हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु दिखे, जब पॉइंट देखा, तो वो उनको उसके तरफ भाला चला दिया पीठ पीछे से, और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद क्या होता है कि मुसलमान जो है आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वहशी जो है उसका और कोई काम नहीं था इसके अलावा, वो निकल गया वहाँ से, क्योंकि उसको बस उसकी आज़ादी चाहिए थी, उसको कोई दुश्मनी या दोस्ती नहीं थी मुसलमानों से। वो निकल गया वहाँ से, बट उसने कहा कि भले ही मुझे आज़ादी मिल गई थी, लेकिन एक अलग तरीके की ग़ुलामी, ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर एक गिल्ट, एक गुस्सा, एक पछतावा मेरे अंदर आ गया था, और मैं कभी सुकून से नहीं रह पाया। और जब मैंने सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए हैं, उहद की बात नहीं हो रही है, फ़तह मक्का की बात हो रही है, बहुत साल के बाद इससे, और मक्का आ रहे हैं, तो मैं भाग गया वहाँ से। उसके बाद फिर वापस आया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम ही वहशी हो? तो मैंने कहा हाँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने मेरे चचा को किस तरह मारा था? तो उनको बताना पड़ा, भले वो कितने भी एम्बैरेस्ड थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उनको बताना पड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मुझे अपने चचा की याद आती है। एक झूठी हदीस लोग बयान करते हैं कि दो मुसलमान अगर एक दूसरे से 3 दिन तक बात नहीं करता तो वो काफिर हो जाता। कहाँ से मिलता है ये सब लोगों को पता नहीं। मैंने बहुत लोगों से सुना है। कोई शख्स आपका आपके फैमिली को जान से मार देता है, और उसके बाद आप उसको देखते हो तो आपको एक तरह से ट्रॉमा जैसा महसूस होता है, सदमा जैसा लगता है, और वही इमेजेस वापस दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है तो आप उसकी जान नहीं ले सकते हो टेक्निकली आप। और अगर आप इस्लाम कबूल कर लिया फिर भी वैसे तो ले सकते हो, लेकिन अगर आपने माफ़ भी कर दिया है, ठीक है, अगर आपने माफ़ भी कर दिया है, और क्योंकि इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह उस शख्स को माफ़ कर दिए हैं, तो ठीक है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि आप उससे अच्छे रिश्ते रखो? क्या ज़रूरी है आप उससे मिलो-जुलो? इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए कि हमको सदमा लग जाता है, मेरा दिमाग फिर जाता है, हमको वही चीज़ें याद आने लगती हैं, हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। ये किस किस दीन को हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको साफ कहा कि दूर रहना, अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। इसका क्या मतलब है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद उनसे दोबारा नहीं मिले होंगे, उनसे बात नहीं किया होगा, तो फिर क्या हो गया? तो हम लोग जो है ज़ुल्म का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कई बार, और वो नहीं करना चाहिए। और हमने कहा ना कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के साथ गलत करता है, और उसके बाद लोग उसको कहते हैं कि अरे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो सच कहें तो जो शख्स के साथ गलत हुआ है वो डिसीज़न लेगा कि उसको माफ़ करना है कि नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर माफ़ करने के लिए तैयार भी हो जाए, तो फिर उसको जो गलत हुआ है उसको ठीक करने के लिए डिमांड बिल्कुल वो कर सकता है। हम लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रहमत है, कैसे उससे अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं? नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह जब माफ़ करते हैं तो वो पूरी तरह से उसके अकाउंट को क्लीन कर देते हैं। इंसानों से क्यों इस तरह की उम्मीद रखी जाए? इंसान कह सकते हैं कि नहीं, मेरे साथ गलत हुआ था, हमको उसका इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ मिल जाएगा, उसके बाद हम तुमको माफ़ कर देंगे। नहीं, जो भी हुआ गलत तुम्हारे साथ, तुम उसको बर्दाश्त करो, सबको लेके चलो। ये सबको लेके चलने वाला बुकरादी हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हम क्यों हमेशा सैक्रिफाइस करें? इससे प्रॉब्लम देखिए, एक डायरेक्शन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत कहते हैं माफ़ करने के लिए, ठीक है? इंशाअल्लाह आगे चल के हम एक वाक़या सुनेंगे जिसमें कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे शख्स को माफ़ करते हैं, जिसने ऐसी हरकत की थी, जिसको कि
बयान नहीं किया जा सकता है कि वो कितनी गिरी हुई थी, और हम में से कोई भी नहीं माफ़ करता उसको। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कुरान में कहते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ही सही, कि क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम माफ़ करो? क्या तुम ये पसंद नहीं करोगे कि अल्लाह तुमको इसके बदले माफ़ करेंगे? तो ये बात समझ के हम लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। अब देखिए असली मामला क्या है, जिस शख़्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ़ कर दिया, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को एनकरेज किया जा रहा है कि आप प्लीज़ उसको माफ़ कर दो। वन्स अगेन अल्लाह हुक्म नहीं दे रहे हैं अबू बकर को कि तुमको माफ़ करना पड़ेगा क्योंकि गलत उनके साथ हुआ है। तो ये उनका डिसीजन है कि उनको करना है कि नहीं करना है। अल्लाह उनको एक ऑफ़र दे रहे हैं, अल्लाह उनको एक बहुत बेहतर बदला दे रहे हैं। लेकिन जिस शख़्स को माफ़ करने की बात हो रही है, उस शख़्स ने अपनी गलती मान ली है, उसने माफ़ी माँग ली है, उसको अंदाज़ा है इस बात का। हम लोग जो माफ़ी को प्रेज़ेंट करते हैं लोगों के सामने, तो ऐसे प्रेज़ेंट करते हैं जैसे कि सामने वाले को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने कितना कुछ गलत कर रखा है, और हम कहेंगे कोई बात नहीं हम माफ़ कर देंगे। तो आप तो बढ़ावा दे रहे हो इस चीज़ को। यही चीज़ सही नहीं है। और वहशी का जो वाक़या है, उससे साफ़ पता चलता है, भले ही अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, इस्लाम की तौफ़ीक़ दी। और आगे चल के पता है उन्होंने क्या कहा? कि एक दिन क्या हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद, एक शख़्स ऐसा था जो कि क्लेम कर रहा था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और मुसलमानों के अगेंस्ट आर्मी लॉन्च कर दी थी। ठीक है? तो उस झूठे के नाम जैसे मैंने सुना, तो मैंने अल्लाह से दुआ किया कि काश कि मैं इसको कत्ल करूँ, उस झूठे रसूल को। तो वो अपना भाला लेते हैं और जाकर एक्चुअली में उसको आर-पार कर देते हैं और मार देते हैं, और कहते हैं कि मैंने इंसानों में से सबसे बेहतरीन में से हमज़ा का जिस दिन कत्ल किया था, तो एक दिल में एक तरह का बोझ मेरे अंदर था, और जिस दिन मैंने इंसानों में से सबसे बदतरीन इसका जब कत्ल किया, तो वो बोझ बहुत हद तक हल्का हुआ मेरे अंदर से। तो अल्लाह ने इतना ज़्यादा उनको मकाम दिया बाद में। बट हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और अल्लाह भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, ज़ुल्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, और हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हाँ, हाँ, जो भी हुआ है रहने दो, सबको एक जैसे हो जाओ, एक साथ हो जाओ? नहीं। एक चीज़ अगर आप लेना चाहते हो इस पूरी सीरीज़ से, तो ये कि जस्टिस हमेशा होनी चाहिए, चाहे किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, और यही चीज़ कुरान भी कहता है। तो इवन हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के अब वापस हम वक़्त में आते हैं। इवन हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के शहादत के बाद मुसलमान रुकते नहीं हैं, और कुरैश को नुकसान पहुँचाते जाते हैं, यहाँ तक कि कुरैश भागना शुरू कर देते हैं, और पूरा मैदान खाली, सिर्फ़ मुसलमान बचे हैं वहाँ पर। मुसलमानों की तरफ से कुछ ख़ास लॉस नहीं हुआ है, कुरैश के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो हर कोई सेलिब्रेट करने लगे कि जंग ख़त्म। भले ही वो लोग हम लोगों से 700 और उधर 3000, आप समझ रहे हो कितना टाइम्स ज़्यादा है, 4 गुना से भी ज़्यादा। 4 गुना से ज़्यादा, यानी कि एक मुसलमान समझिए तो 4 से लड़ रहा था। आप समझते हैं अल्लाह की मदद, इसमें भी अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था मुसलमानों की मदद के लिए। फिर भी हो गए, और मुसलमान सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जो लोग पहाड़ पर चढ़े हुए थे, वो बोल रहे थे कि देखो, अब हर कोई जो है सामान वगैरह उठाने लगा था, जो लोग ख़त्म हुए थे मुशरिकीन की तरफ से। तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि हम लोग जाएँ और उठा लें इसको। बहुत सारे सहाबा उसमें ऐसे भी थे जो कि रोक रहे थे कि नहीं, मत जाओ, मत जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया इसके लिए। लेकिन उसमें से बहुत लोग इतना ज़्यादा इंसिस्ट करने लगे कि भाग गए, और बहुत कम लोग पहाड़ के ऊपर बचे थे, बहुत कम लोग बचे थे। ज़्यादातर लोग निकल गए थे, और यही चीज़ का इंतज़ार कर रहा था उनका एक और ग्रुप। यही मतलब कि कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक था कुरैश की तरफ से। उन्होंने अपनी 100% कैपेसिटी को मैदान में नहीं भेजा था। वो जानबूझकर भागे थे ताकि मुसलमान ओवर कॉन्फिडेंट हों, और मुसलमान अपनी पोज़ीशंस को छोड़ दें। पीछे से खालिद इब्न वलीद जो है, जो कि जंग बदर में नहीं शामिल हुए थे, वो अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए और अपनी ताकत के लिए, तलवारबाज़ी के लिए पूरे मक्का में जाने जाते थे। इवन उतने बहुत यंग एज से, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट था उनका इन चीज़ों में। वो एक आर्मी के साथ आते हैं और इस तरह का कत्ल आम कर लेते हैं जिसको कि मुसलमानों ने सपने में भी नहीं सोचा था। उफ़! और इतना ही नहीं, जो झंडा जो लिए हुए थे जो सहाबी मुसलमान, हर हर जंग के लिए एक झंडा उठाने वाला एक शख्स होता है, ठीक है? काफ़ी क्या इज़्ज़त वाला पोज़ीशन होता है वो, और वो उन्होंने किसको दिया था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब आप इस वीडियो को पॉज़ कीजिए और सोचिए, कौन है मुसअब इब्न उमैर? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। वही सहाबी है जो कि बहुत अमीर थे, जिनके परफ्यूम से उनको लोग दूर से पहचान जाते थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनके बदन में कपड़े तक नहीं थे उस वक़्त, और वो मदीना में आए थे पहली बार मुसलमानों को इस्लाम सिखाने। टेक्निकली वो पहले मुहाजिर थे, मुहाजिर नंबर 1। कितनी बड़ी फ़ज़ीलत!
ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، انہوں نے جھنڈے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑا، ان کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس کے بعد انہوں نے اس جھنڈے کو سینے سے لگا لیا اور ان کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اس طرح کی حالت ہو گئی تھی مسلمانوں کی، اور بھی صحابہ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوئے، اور ایک صحابی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے، اور وہ شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کے بیچ میں افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کو لگا کہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں، ہم لوگ اسلام جو لے کر آئے ان کے وجہ سے لے کر آئے ہیں، وہ ہم لوگوں کو لیڈ کرتے تھے، وہ ہم لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، اب ہم لوگ اگر یہاں پر لڑ رہے ہیں تو کس کے لیے لڑ رہے ہیں اور کیوں لڑ رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسی شوق لگ گیا تھا سب کو کہ ہر کوئی پیچھے چلنے لگے، بھاگنے لگے جنگ میدان کو چھوڑ کر۔ بہت سارے صحابہ، صرف کچھ ہی صحابہ تھے جو کہ بچے ہوئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو ہے کچھ ہی چنندے صحابہ تھے جو کہ بچے ہوئے تھے، اور اس کے بعد آواز لگایا گیا اور بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر سے مسلمان جو ہے واپس آنا شروع ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی ٹارگٹ بہت زیادہ کیا گیا تھا، اور ان کو پتھر لگا، ان کے دانت جو ہے وہ ٹوٹ گئے، اور ان کو بہت زیادہ زخم سہنا پڑا، اور بھی سچویشن اس سے بھی زیادہ بری ہو سکتی تھی، لیکن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، طلحہ ون آف دا 10 ہے، 10 مبشرہ میں سے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جنگ احد کس کا تھا، کس کا دن تھا، یہ تو طلحہ کا دن تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے رہے، ایک تیر سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے والا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے روک لیا، اپنے ہاتھ میں تیر کھا لیا، اور ان کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا، اتنے زیادہ انہوں نے زخم سہے، درجنوں درجن زخم انہوں نے سہا، ایک ٹائم پر آ کر انکانشیس ہو کر گر گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے ایک کونے میں چلے گئے جہاں پر ان پر اور حملے ہونے بند ہو گئے۔ ایک شخص، ایک واقعہ مس ہو گیا، ایک شخص جو ہے وہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ کرنے اور بول رہا تھا کہ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ صحابہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو، اس کو آنے دو، بلکہ ہوگا ایسا کہ میں اس کا قتل کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے ہیں ہتھیار اور وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ہی ایسا انسان ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل کیا گیا تھا۔ ذرا سوچیں کتنا بڑا بدقسمت ہوگا وہ کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ سے وہ قتل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد مسلمان ڈٹ کر ان کا سامنا کرتے ہیں، اتنا زیادہ میدان پر رہتے ہیں، چاہے مرنے کی حالت ہو گئی ہے، اور یہی ان کی بہادری تھی مسلمانوں کی۔ ذرا سوچیے نا، 4 گنا کم نمبر ہے ان کا، اور اس میں بھی قریب 70 صحابہ جو ہے ان کو شہادت نصیب ہوا تھا، 70 صحابہ۔ قریش کو واپس جانا پڑا، اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، وہ لوگ اس طرح سے واپس نہیں گئے۔ ہند نے ایسے ہی نہیں کہا تھا وحشی کو کہ تم حمزہ کو قتل کرو، کیونکہ وہ چاہتی تھی اس سے بھی کچھ برا کرنا۔ قریش کی عورتیں آئی اور انہوں نے ڈیڈ باڈیز جو کہ مسلمانوں کی تھی اس کو بگاڑنا شروع کر دیا اپنے ہتھیاروں سے، وہ بھی ہتھیار لے کر آئی تھی، اور ایسا حالت کیا ان کا کہ جس کو ڈسکرائب ہم نہیں کریں گے۔ اور ابو سفیان آواز لگا کر کہتا ہے اس کے بعد کہ یہ جو عورتوں نے کیا ہے ڈیڈ باڈیز کے ساتھ، میں اس کا سپورٹ نہیں کرتا ہوں، میں نے ان کو ایسا کرنے کو نہیں کہا، لیکن مجھے اس کا افسوس بھی نہیں ہے۔ سوچئے وہ کتنا گرا ہوا انسان ہوگا، اس کو افسوس نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ آف کورس اس وقت وہ بہت گرا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس نکل دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ آج جیت گئے ہیں، اگلے سال پھر ملیں گے، یہ کہہ کر ابو سفیان نکل لیتا ہے۔ اور اس کے بعد مسلمان دوڑتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رحمت للعالمین، یہاں پر بھی دیکھیے، اس سے پہلے کہ صحابہ ان کے پاس آتے، ان کو اٹھاتے، انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی حالت کو دیکھو، وہ زیادہ بری حالت میں۔ ایک لیڈر کیسے، ایک لیڈر جو اب کسی کنٹری کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ دیکھ لیجئے، کبھی بھی دیکھیں جنگ میں اس کو کوئی نقصان ہوا ہو، خروش تک نہیں آتی ہے، ایسے جگہ میں گھس جاتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ دلیر تھے، اتنی زیادہ نڈر تھے کہ اگر جنگ بہت زیادہ تیز ہو جاتا تو ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جاتے بچنے کے لیے۔ یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توکل اللہ پر۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کا ٹائٹل کیا تھا معلوم؟ زندہ شہید۔ زندہ تھے وہ، اللہ نے بچا لیا ان کو، لیکن وہ شہید سے کم بھی نہیں تھے۔ اور ٹو بی آنیسٹ، ایک وقت ایسا آئے گا بہت ٹائم کے بعد، علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ رہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 25-26 سال کے بعد، طلحہ رضی اللہ عنہ ایکچولی شہید ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ تو زندہ شہید جو تھے وہ ایکچولی میں اللہ کے راہ پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حالات ایسے ہوتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، جو عورتیں ہیں
ان کو آنے کے لیے، کیونکہ جس طرح کی حالت ہو گئی تھی وہاں پر جنگ میدان میں، عورتیں ان کو نہیں دیکھ پاتی، اس کو برداشت نہیں کر پاتی. یہ چیز کامن سینس ہے، یہاں پر کسی کو نیچے دکھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو ویژولس وہاں پر تھے ہر کسی کو برداشت نہیں ہو پاتا، اسپیشلی عورتیں جو ہے وہ رونے چلانے لگتی، کچھ سے کچھ کہنے لگتی، یا پھر ان کی نیند اڑ جاتی. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ہم لوگ جن لوگوں کو بھی انتقال ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور کئی بار وہ جو آخری بار ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ امیج ہمارے من میں بس جاتی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ اتنی بری امیج لاسٹ میں بچ جائے، اور جب بھی ان کا نام آئے تو اس طرح کا سامنے آئے. اسی لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحشی کو کہتے ہیں کہ دوبارہ میرے سامنے مت دکھنا. لیکن یہ عورت بھی تو کیا عورت تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. صفیہ بنت عبد المطلب، یہ اپنی بہن تھی حمزہ رضی اللہ عنہ کی. اب اپنی بہن ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عبد المطلب نے ایک شادی نہیں کی تھی، ملٹیپل کیا تھا، اور حمزہ اور صفیہ ایک ہی ماں سے تھیں، تو اپنی بہن ہوئے نا، اپنی بھائی بہن ہوئے. تو ان کے جو بیٹے تھے، صفیہ کے بیٹے زبیر ابن عوام، ان کو کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ اپنی ماں کو روکو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی ماں کو کہ آپ رک جائے، آگے مت آئیے. صفیہ نے کہا ہٹو، نکلو یہاں سے. اس کے بعد وہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا رکنے کے لیے، وہ رک گئے. یہاں پر ایک بات پر ہم فوکس کرنا چاہیں گے. صفیہ رضی اللہ عنہ اپنی اسٹرینتھ اور طاقت کے لیے جانی جاتی تھی، بہت زیادہ اسٹرکٹ، ٹھیک ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. پھر بھی جب وہ رسول بنائے گئے تو سارے رشتے جو ہے وہ سائڈ میں ہو گئے. سب سے پہلا رشتہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جیسے ہی ان کا نام سنی وہ رک گئی. وہ چاہتی تو کیا ضرورت تھی ان کو رکنے کی، رشتے کے حساب سے بہت بڑی تھی وہ، ٹھیک ہے، لیکن جب بات اللہ کے رسول کے آگے تو وہ رک گئی. اس کے بعد انہوں نے بھروسہ دلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نہ روں گی، نہ چلاؤں گی، نہ ہی کچھ ایسا بولوں گی کہ جو کہ غلط ہو، اور میں صبر کروں گی، مجھے دیکھنے دو اپنے بھائی کو. وہ دیکھتی ہے اور ان کے لیے دعا کرتی ہے اور چلے جاتی ہیں. اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ برداشت کر گئی اس مومنٹ کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر. وہ ریئرسٹ آف دا ریئرسٹ مومنٹ جب سب کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں. ہم ایک ہاتھ کی انگلی سے گن سکتے تھے کہ کتنی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے روئے ہیں. یہ ایک مومنٹ تھا، صرف یہ دیکھ کر نہیں. مصعب رضی اللہ عنہ کی حالت، اللہ اکبر. جب ان کو دفنانے کی بات ہوئی تو جب ان کا چہرہ ڈھکا جاتا تو پیر دکھ جاتے، جب ان کا پیر ڈھکا جاتا تو چہرہ دکھ جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ایموشنل ہو گئے یہ دیکھ کر. وہ یاد کرنے لگے اور بیان کرنے لگے اس مومنٹ کو کہ جب پورے مکہ میں سب سے مہنگے کپڑے یہ شخص پہنتا تھا، سب سے زیادہ پیسے والا تھا. جب یہ کہیں نہیں بھی ہوتا تھا تو اس کے پرفیوم سے لوگ اس کو پہچان جاتے تھے. یا اللہ کس حالت میں ہے آج، کہ آج پوری طرح سے ان کو ڈھکنے کے لیے نہیں ہمارے پاس. تو بہت ہی دکھ بھرا مومنٹ رہا مسلمانوں کے لیے. اور مسلمان جو ہے وہ واپس گئے. ہر جگہ ماتم کا ماحول تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر کوئی ہر کسی کے لیے رو رہا ہے اور اس کے لیے اس کی تاریخ بیان کر رہا ہے، لیکن حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے. تو وہاں کی جو عورتیں تھیں اور وہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کیا، ماتم کیا. اور یہ آخری بار تھا جب یہ چیز الاؤڈ تھی. اس چیز کے بعد وہ حمزہ رضی اللہ عنہ آخری بار تھے. اس چیز کے بعد یہ چیز منع ہو گئی. اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو چلا کر رونا اور اس کی بہت زیادہ تعریفیں بیان کرنا اور ایسے الفاظ کہنا منع کر دیا گیا ہے. یہ حرام ہے اسلام میں صاف طور پر. ہم لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے ایسے سچویشن پر. اور ہم تو یہی کہتے ہیں، اب موت کے بارے میں جتنا زیادہ بات کرو گے اتنا زیادہ آسان ہوگا جب ایکچولی میں وہ چیز سامنے آئے گی. ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، موت کی بات کوئی کرتا پلیز 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 مت بولو، ہم سن نہیں سکتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے. اچھا جب ہوگا تو کیا کرو گے؟ سوسائڈ کر لو گے؟ ہاں، یہ کس طرح کا بچپنا ہے کہ نہیں ہم موت کی بات ہی نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیں نا، اور ہم لوگوں کو بھی کبھی نہ کبھی جانا ہی ہے. ہم لوگوں کو بھی اپنوں کو کھونا ہی ہے. ہم بھی کسی کے اپنے ہیں، ان کو بھی ہم کو کھونا ہی ہے. تو پھر کیا کر لیں گے بھاگ کر؟ ایکچولی میں جتنا بھاگیں گے اتنی زیادہ تکلیف ہوگی جب وہ ایکچولی میں ہونے والا ہے. کیونکہ ہونے والا ہے، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. اس کے بارے میں جتنا زیادہ آپ بات کرو اتنا زیادہ آسان ہو جائے گا آگے چل کر. تو یہ چیز ختم ہو گیا اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو ٹائٹل ملا سید الشہداء. جتنے بھی شہید کیے ہوئے لوگ تھے ان کے لیڈر. اور اس سے پہلے ان کا ٹائٹل تھا اسد اللہ، اللہ کے شیر. وہ جس طرح سے اسلام کو عزت پرووائڈ کیا اس وقت سے، مکہ سے یاد ہے وہ مومنٹ جب مسلمان اپنے آپ کو جان بچانے کے لیے چھپے پھرتے تھے. حمزہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے وہ نکل کر، اور عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نکل کر وہ نماز پڑھے سب کے سامنے، اور کوئی ان کو چھو نہیں سکا. جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تو اس کے ہیرو تھے حمزہ. جب احد میں شروع میں کامیابی ملی تو اس کے ہیرو تھے حمزہ رضی اللہ عنہ، سید الشہداء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
الگ الگ لوگوں کے لیے نماز پڑھا جنازے کی، لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہر بار پڑھا، یعنی کہ اگر ہم کہہ لیں 70 کا اگر ایک ایک بار کر کے، تو 70 لوگوں کے جیسے انہوں نے جنازے کی نماز پڑھایا نا، حمزہ رضی اللہ عنہ کا باڈی کو ہٹایا ہی نہیں گیا تھا، یعنی کہ حمزہ رضی اللہ عنہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بار جنازے کی نماز پڑھی. اللہ اکبر، یہ بھی اپنے آپ میں ریکارڈ ہے. اس کے بعد اگلے ہی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے واپس آئیں تو پھر معاملہ اور بگڑ جائے گا اور یہ لوگ شہر میں گھس جائیں گے، کیونکہ اگر ایک بار واپس آ سکتے ہیں تو دوسری بار بھی آنے کے چانسز ہیں. تو کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں تیار کر کے. آپ ذرا سوچئے، جنہوں نے اپنے بھائی، اپنے باپ کو، اپنے قریبی لوگوں کو کھویا ہے، وہ لوگ جنگ سے مرتے مرتے بچ کر نکلے ہیں ابھی، لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے، یہ جنگ احد کے نیکسٹ ڈے ہی تیار ہو جاتے ہیں تلوار لے کر اور باہر نکل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی واپس تو نہیں آ رہا ہے. لیکن ایکچولی میں قریش سوچ رہے تھے واپس آنے کا. تو اس میں سے کسی ایک نے کہا کہ دیکھو، ابھی تک ہم لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جیت گئے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ واپس جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ہار جائیں، تو کیوں اپنے ریپوٹیشن کو، اپنے جیت کو ختم کریں. تو واپس چلتے ہیں، دوبارہ اٹیک نہیں کریں. تو وہ لوگ واپس نکل گئے. لیکن جو لوگ ایکچولی میں جنگ کے اگلے دن باہر نکلے تھے، ان کا کیا بہادری ہوگا اور ان کی کیا ہمت ہوگی من میں کہ ایک جنگ کے اگلے ہی دن پھر سے نکل جانا. اوف. لیکن اللہ کی مرضی تھی، ایسا کچھ ہوا نہیں اگلے دن. اور اللہ نے بہت بہت کرٹیسائز کیا مسلمانوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے وہ جگہ چھوڑا پہاڑی کا. اور آپ یہ سارے دردناک واقعات کو سن کر یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے جس طرح سے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی، یہاں پر کیوں نہیں کیا. اور اللہ ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ کو قرآن میں کہتے ہیں کہ تم بدر میں بھی کم تھے اور اللہ نے وہاں پر تمہاری مدد کی. یہاں پر کیا ہوا کہ تم لوگوں نے یونٹی نہیں دکھائی، تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اس پر عمل نہیں کیا، اور اللہ لیسن دینا چاہتے تھے یہاں پر مسلمانوں کو. یہ بہت امپورٹنٹ لرننگ پوائنٹ تھا. اللہ اگر چاہیں تو آسمان سے اگر صرف جبرائیل علیہ السلام کو اتار دینا اکیلے، تو وہ چاہے تو پورے قریش کو اپنے مٹھی میں بند کر کے اس کو مسل سکتے ہیں اکیلے. تو پھر کیوں نہیں؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ 2 دن 3 دن میں ختم ہو جانے والی چیز نہیں تھی، اس جنریشن میں ختم ہونے والی چیز نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو، ان لوگوں کے تو تھے ہی، لیکن ہم لوگوں کو لیسن دینا چاہتے تھے کہ دیکھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جیسا کہتے ہیں ویسا کرو گے تو اللہ کس طرح سے تمہاری مدد کریں گے، اور اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو کس حالت میں رہو گے. ذرا سوچئے، اگر ہر بار مسلمانوں کو اسی طرح سے مدد ملتے رہتی تو ہم لوگ آج کمپلین نہیں کرتے کہ یہ ہم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو ان کو ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ تم جو چاہو وہ کر لو. ان کو قدم بڑھانا پڑا، ان کو وہ ہمت دکھانا پڑا، تب جا کر اللہ کی مدد آئی. یہی چیز جنگ بدر میں بھی ہم نے کہا تھا. اور ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت میں نعوذ باللہ کبھی کمی نہیں آئی تھی، نہ آج ہے. اگر کمی ہے تو ہمارے ایمان میں اور ہماری یونٹی میں. اگر وہ لوگ 2 گروپس میں بٹ گئے تھے تو یہ حالت ہوئی. آج مسلمان کتنے گروپس میں بٹ گئے ہیں؟ آپ گروپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے. تو کیوں نہ یہ حالت ہو جو ہو رہی ہے آج مسلمانوں کی. ایک مسلمان پر تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا مسلمان ہنستا، اچھا وہ گروپ والا ہے نا، چلو چلتا ہے. اور اللہ، اگر آپ سورہ آل عمران پڑھ لو تو پھر بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہتے ہیں. اور ایک بہت ضروری آیت آپ نے ضرور سنا ہوگا پہلے. اللہ کہتے ہیں کہ تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی سب سے اوپر ہوگے، بس تم ایمان تو لے کر آؤ. ان کنتم مؤمنین. اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو پھر تم ہی اس پوری دنیا پر رول کر رہے ہوگے. اور انہوں نے یونٹی دکھائی اس کے بعد سے. اور جب تک دکھایا تب تک ایسے میریکلز اللہ نے ان کو دیے جو کہ اللہ ایک رسول کو دیتے ہیں ان جنرل. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یاد رکھیے، یہ ختم نہیں ہوا تھا. ایسا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ کی مدد جو ہے یہ امت سے ختم ہو گئی. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان لوگوں کے ٹائم میں ایسی چیزیں ہوئیں اور مسلمان ایسے مومنٹس میں جیت گئے جنگ جہاں پر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ جیتا جا سکتا ہو. ناممکنات جو ہے وہ اس وقت ممکن ہونے شروع ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران اگر آپ پڑھو، سورہ آل عمران میں بہت اچھے سے اللہ نے اس پورے واقعہ کو بتایا ہے. مسلمانوں کو کرٹیسائز کیا ہے ان لوگوں کو، اور اللہ نے پھر ایسا نہیں ہے. دیکھیے اللہ کی جو محبت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ ایک اپنے بندے کو اس کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. ایک ماں کی محبت کو آپ کبھی بھی ڈسکرائب نہیں کر سکتے ہو، پھر اللہ کی محبت کو کیسے ڈسکرائب کرو گے؟ اللہ نے انکریج بھی کیا ہے، اللہ نے شاباشی بھی دی ہے ان سارے مسلمانوں کو جو کہ ڈٹے رہے. ایون جو مسلمان یہ سوچ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں واپس بھاگنے لگے تھے، اللہ نے اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ محمد ایک انسان ہے
اور ان کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. اگر ان کو موت آ جاتی ہے یا پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، تو کیا تم اپنے پیروں میں واپس چلے جاؤ گے؟ کیا تم پیچھے مڑ جاؤ گے؟ اب ہم ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی واقعے کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اس آیت کا کانٹیکسٹ نہیں تھا، لیکن یہ آیت ضرور ہے. اور یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جتنے بھی رسول رہے ہیں اس سے پہلے تک، ان کو ان کے ٹائم تک ٹھیک رہا، ان کے فالوورز، ان کے جانے کے کچھ وقت بعد ٹھیک رہا، اور اس کے بعد بکھر گیا پورا امت. آپ چاہے موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، کسی بھی نبی کی بات کریں، ان کے جو فالوورز تھے وہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکے زیادہ وقت تک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں اس امت کو کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے رہیں گے آپ کے ساتھ، اور آپ جو غلطی کرو گے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو ڈھکنے کے لیے رہیں گے. آپ ذمہ داری لو اپنے اوپر. یہ انسان ہے، ایک دن ان کو ڈیتھ آنی ہے، اور جس دن آئے گی کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے، پیچھے مڑ کر بھاگنے لگو گے؟ یہی فرق ہے امت محمدیہ اور باقی امتوں میں. اور ہم لوگ اسپیشل ہیں اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں نے کچھ کیا ہے. ہم لوگ اسپیشل ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک گفٹ دیا ہے کہ ہم کو اس امت میں اللہ نے رکھا ہے. ورنہ 1500 سال ہو گئے ہیں لگ بھگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے، اور اسلام آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہے گا. یہ چیز اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام بھی خود کہتے ہیں جب معراج میں ملے تھے کہ ان کے فالوورز میں سے کہیں زیادہ ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اپنی امت کو دیکھ کر قیامت کے دن. اس کے لیے کیا چاہیے؟ کیسے پہچانیں گے؟ وہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کے لیے تو جہاں جہاں وضو کیا ہوا ہوتا ہے وہاں چمکے گا اس دن، اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے اپنی امت کو. جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ وضو کیوں کرے گا؟ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ کیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ کوثر کا پانی پئیں گے؟ تو نماز اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسے مصیبت میں ڈال رہا ہے جس سے کہ شاید ہی وہ بچ سکتا ہے. قرآن اور حدیث کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کو بچنے کو کوئی چانس نہیں ہے. اگر نماز آپ نے کنٹینیو نہیں رکھا ہے اور رمضان میں ہی صرف پڑھ رہے ہیں، رمضان ختم ہو جائے تو بھولیے گا مت اس بات کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کو نہیں معاف کیا کسی بھی حالت پر. اور اس بات کو مت بھولیے گا اتنے سارے لوگوں کی موت کو سننے کے بعد کہ یہ موت ہم کو بھی آ سکتی ہے. اور اگر ایسے حالت میں آئے جب ہم نے نماز چھوڑ رکھا ہے تو اللہ مدد فرمائے کیا ہوگا اس وقت؟ کس مصیبت میں پھنسیں گے جس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. اور اللہ بار بار اس چیز کے لیے ریمائنڈ کرتے ہیں کہ موت تم کو ایسے وقت آئے کہ جب ہو سکتا ہے کہ تم اس کے لیے پلان نہیں کیے ہو. اس لیے ہمیشہ ہر دن موت کو یاد کرو، اس کے لیے تیاری کرو. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے، آمین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو انکریج بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم اتنا زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو، تم اتنا زیادہ ماتم مت مناؤ. اگر تمہیں درد ہو رہا ہے تو یاد رکھو ان کو بھی درد ہو رہا ہے. ایسا تھوڑی نہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کلیئرلی کہ قریش جو ہے وہ اس جنگ میں جیت گئے تھے، مسلمان ہار گئے تھے. وہ لوگ چاہتے کیا تھے کہ پورے مسلمانوں کو ایک مسلمان کو ختم کر دیں گے. 3000 لوگوں کی آرمی آئی تھی، ادھر 700 لوگ تھے. کر پائیں؟ 700 میں سے 70 لوگ ہوئے تو کتنے پرسنٹ؟ 10%. وہ لوگ 100% کا پلان لے کے آئے تھے انکلوڈنگ مدینہ پورے شہر کو، اور ان کو کتنے لوگ ملے؟ 10%. تو یہ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ہار گئے 100%. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر تمہیں تکلیف ہے تو تکلیف ان کو بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں. سبحان اللہ، اس آیت کو بڑی دل میں لگتی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ تکلیف تم کو بھی ہے، تکلیف اس کو بھی ہے. فرق کیا ہے؟ تمہارے پاس اللہ ہے، اس کے پاس اللہ نہیں ہے. تمہارے پاس آخرت کا ایک ویژن ہے، اس کے پاس آخرت نہیں ہے. اللہ ایک اور بات فرماتے ہیں کہ تم ان سے کہہ دو کہ تم لوگ کیا بگاڑ لو گے ہمارا. تم اگر ہمیں مار دیتے ہو تو اللہ ہمیں جنت دے گا جو کہ ون ہے، اور اگر تم نہیں مار پاتے ہو تو ہم تم کو ماریں گے اور یہاں پر جیت ملے گی، یہ بھی ون ہے. تو ہم لوگ ون ون سچویشن میں ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھے آئے تھے، بہت مزہ آتا ہے یہ پڑھ کر کہ تم اگر یہاں پر مار دیے جاتے ہو تو جلو گے جہنم میں، ٹھیک ہے. اور اگر تم ہم لوگوں سے بچ جاتے ہو تو اللہ تم کو تھوڑی نہ چھوڑنے والے ہیں. اس کے بعد تو تم کو اللہ ماریں گے ہی، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم پر عذاب ڈالیں گے ہی اور پھر سے تم کو جہنم میں ڈالنا ہی ہے. تو تم لوز سچویشن میں ہو اور مسلمان جو ہے وہ ون ون سچویشن میں ہے. تو اس طرح سے اللہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ حوصلہ دوبارہ سے بڑھتے ہیں. اور یہ چیز سے اللہ کی محبت پتہ چلتی ہے کہ اس امت کے لیے کتنی زیادہ ہے. مسلمانوں نے غلطی کیا، بہت بڑا غلطی کیا. اس غلطی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں آ گئی، اتنے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، لیکن اللہ نے اس امت کو معاف کر دیا. ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو لوگ جنگ سے بھاگے تھے. اللہ خود قرآن میں یہ چیز فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو جنگ احد کا واقعہ اس طرح سے ہوتا ہے ختم. لیٹس ٹیک اے بریک. اب یہ چیز تو بہت ہی زیادہ کامن سینس کی بات ہے کہ اتنے سارے اگر لوگ شہید ہوئے ہیں
تو ان کی جو وائف ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو ان کو کون سنبھالے گا؟ اور اسلام نے جو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے یہ یہاں پر سمجھ میں آتی ہے۔ آپ امیجن کریے ایک ایسے سچویشن کو جہاں پر ایک ایسی عورت ہے جو کہ جس کا ماں باپ جو ہے، جن کے ماں باپ مکہ میں ہیں، مشرک ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئے یہاں پر، اور ان کے ہسبینڈ نہیں ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ اس بات کے لیے ضد پر اڑ جائے کہ نہیں، میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جس کی آلریڈی کوئی وائف ہے، مجھے تو کسی ایک کا ہی ہونا ہے اور میں کسی کو شیئر نہیں کر سکتی ہوں، تو کیا سچویشن ہوتا اس کا؟ یہ اکڑ نہیں تھی وہاں وہاں کے لوگوں میں، یہاں تک کہ یہ اکڑ تو مشرکین میں بھی نہیں تھی۔ تو آپ ایک بات بتائیے، ایک لاجسٹکلی بات بتائیے، اگر عورتیں زیادہ ہیں اس دنیا میں مردوں سے، اگر مرد ایک سے زیادہ نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ گناہ کرنے کے علاوہ اور کون راستہ بچتا ہے پھر؟ ذرا سوچیے۔ تو ان کی ہاں، تو جنگ احد کے بعد جو جو لوگ بیوہ ہو گئی تھیں، ان کی جو خیال رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ جو ہے ان سے شادی کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ایکچولی میں عمر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہیں، جو بڑی بیٹی ہیں، ان کا نام تھا حفصہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کیا تھا، ان کے ہسبینڈ شہید ہوئے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کو شادی کرانی تھی حفصہ کی، اپنی بیٹی کی، اور وہ جاتے ہیں، ہم کو اسٹوری کو ریپ اپ کرنا پڑے گا، ہم اس پہ بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن ہم کو کرنا پڑے گا، ٹائم نکل رہا ہے۔ وہ جاتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں حفصہ کے بارے میں، تو عثمان کہتے ہیں کہ سوچ کے بتاتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بیسکلی کہا کہ ابھی میرا من نہیں ہے، ابھی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں شادی کرنے کے لیے، انہوں نے بیسکلی پیار سے ہی منع کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے، اور عثمان اور عمر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑھیا دوستی رہتی ہے ابو بکر کے ساتھ، ٹھیک ہے، بہت بہت کلوز دوستی رہتی، تو ان کو بہت برا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود پرپوز کرتے ہیں ان کے لیے، حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ ذرا سوچیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں، انہوں نے اس لیے پرپوز کیا تھا کیونکہ وہ اکیلی تھی، اور ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، انہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کیا تھا، بہت کچھ برداشت کیا تھا انہوں نے اس کو سپورٹ دینے کے لیے، ان کو ضرورت نہیں تھی۔ تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوتے ہیں، بعد میں پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں تو ناراض ہو میرے سے؟ تو عمر کہتے ہیں ہاں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم میرے پاس آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا حفصہ کے بارے میں، یعنی کہ وہ ان سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ راز تھا اس کو تمہارے سامنے کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کی پرائیویسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے، اس لیے میں نے تم کو نہ نہیں کہا، ہاں بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ ذرا سوچیے، اس طرح سے پرائیویسی کا دھیان رکھتے تھے اس وقت مسلمان، اور ابھی سوشل میڈیا میں سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ دیا، تو یہ ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت جوا کھیلنا اور شراب پینا دھیرے دھیرے کر کے اللہ نے حرام کر دیا تھا، ایک بار میں نہیں کیا۔ ذرا سوچیے، اسلام کو آئے ہوئے ابھی لگ بھگ 15-16 سال ہو گئے، 15-16 سال مسلمان شراب پی رہے ہیں، کیونکہ وہ عادت رہی ہے ان کی پہلے سے، ہر کوئی نہیں پی رہا، آف کورس ہر کوئی نہیں، عادت رہی ہے۔ اور ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ اگر قرآن کی پہلی آیت یہ ہوتی کہ شراب حرام ہے تو کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی حکمت کہ اللہ جانتے ہیں کہ ایڈکشن ہے، تو اللہ دھیرے دھیرے اسٹیجز میں اس کو حرام کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ بہت پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ شراب کو حرام کر دیجیے، سوسائٹی میں یہ نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا اس چیز کا۔ تو شراب اور جوا دونوں چیز فائنلی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور ہم لوگ تھوڑا ایک پوائنٹ دیکھیں گے، ابھی جو IPL چل رہا ہے، پھر ابھی کوئی بھی کرکٹ کا ٹورنامنٹ چلتا ہے تو لوگ ٹیم بنا لیتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں اور اس کے بعد اسے پیسے کماتے ہیں۔ اگر یہ جوا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کو حرام کیا، تھوڑی تو شرم کریں مسلمان کہ رمضان کے مہینے میں جوا کھیل رہے ہیں۔ ارے 85 روپے لگتے ہیں ٹیم لگانے کے لیے، چاہے 50 روپے لگے یا 50,000 لگے، جوا جوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ جوا اگر آن لائن ہو تو وہ بھی وہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آف لائن زیادہ خطرناک ہوتا ہے، آن لائن کم خطرناک ہوتا ہے، ہم لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے اس چیز سے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور صحابیہ تھی جن کے ہسبینڈ جو ہے وہ انتقال کیے تھے، ان کا نام تھا زینب بنت خزیمہ، ناٹ ٹو بی کنفیوزڈ وتھ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا نام ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بہت بہت نیک تھی، مطلب کہ ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا، جو مسکین تھی ان کی ماں، بہت خیال رکھتی تھی لوگوں کا، بہت عبادت کرتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی شادی کی کیونکہ ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی، اور 8 مہینے ہی ہوئے صرف کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور مدینہ میں
पहली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाइफ थी जिनका इंतकाल हुआ है, और इनकी एक बहुत बड़ी फजीलत कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर जनाजे की नमाज़ पढ़ी। तो अब खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के टाइम में भी जनाजा जो है वो उस तरह से नाजिल नहीं हुआ था, ठीक है? नमाज़ उस वक़्त फ़र्ज़ नहीं हुआ था, और उस तरह से जनाजे की नमाज़ पढ़ना और सब कुछ जो रिचुअल्स होते हैं किसी के इंतकाल पर, तो वो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के टाइम में नाजिल नहीं हुआ था, और मुसलमान तो बहुत बुरी हालत में थे। अभी मुसलमान एक प्रॉपर जगह पर है, अमन है, शांति है। तो इनका जिस तरह से किया गया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, ये पहली फ़ीमेल थी, उनकी वाइफ़ थी जिनको ये नसीब फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हा। ऑफ़ कोर्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ़ है ये, और इस दुनिया में नहीं, जन्नत में भी। उसके अलावा इनहेरिटेंस के नियम जो है वो लागू हुए कि एक शख़्स की अगर डेथ होती है तो उसके जो पैसे वो किसको मिलेंगे, और इस्लाम पहला ऐसा दीन बना पूरी दुनिया में जिसने औरतों के लिए जो है वो इनहेरिटेंस को कहा कि आपको इतना इतना देना ही पड़ेगा। और औरतों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो पैसे उनको मिल रहे हैं वो अपने हस्बैंड को, अपने बाप को, अपने भाई को दे। बाकी लोगों को सँभालने की ज़िम्मेदारी मर्द को दी गई है। लेकिन एक एक फ़ीमेल के पास जितने भी पैसे होते हैं वो उसके होते हैं, उसको ये उस पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो खर्च करे। तो इफ़ेक्टिवली बताएँ तो औरतों को बहुत फ़ायदा हुआ इस रूलिंग से, जो कि अल्लाह सूरा निसा में फ़रमाते हैं। तो सूरा निसा की आयत शुरू हो गई। तो आप देखिए सूरा बकरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है? और सूरा आले इमरान जो है उसके कुछ आयत नाज़िल हुए हैं, जो कि सूरा नंबर 3 है, और उसके बाद सूरा निसा की आयत आनी शुरू हुई हैं, जो कि सूरा नंबर 4 है। इस तरह से कुरान जो है वो नाज़िल हो रहा है। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि वो 100% एक ही ऑर्डर में चल रहा है कि पहले सूरा बकरा आया, उसके बाद सूरा आल इमरान है, उसके बाद सूरा निसा आया। पहला वाला ख़त्म हुआ तो दूसरा वाला शुरू हुआ। याद है आपको? अच्छा, सूरा बकरा में शराब के हराम होने की और ये सब जो पैसे के लेन-देन की आयत है, जो कि मदीना में नाज़िल हुआ है, वो भी बहुत बाद है। लेकिन आपको अगर याद होगा तो हमने बताया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे, तो सूरा बकरा की आखिरी 2 आयत नाज़िल हुई थी। पर आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअमिनून, ये वाली। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? वो रीअरेंजमेंट बाद में हुआ, ठीक है? हमने इसके बारे में बात किया है, लेकिन आप लोग इस स्टोरी में कन्फ्यूज़ होके ना रह जाओ और ऑर्डर इधर-उधर ना हो जाए। ये ऑर्डर अल्लाह ने बाद में बताया कि किस ऑर्डर में फाइनली रहेगा। अभी आयत जहाँ-तहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? मतलब कि नाउज़ुबिल्लाह, शायद वर्ड अच्छा इस्तेमाल नहीं किया हमने। अभी जिस तरह से आयत आ रहे हैं, उनको अलग-अलग जगह में फाइनल नहीं किया गया है। ठीक है? तो सूरा बकरा जो है वो ऑनगोइंग है, सूरा निसा ऑनगोइंग है, सूरा आल इमरान ऑनगोइंग है। अभी सूरा आल इमरान के कुछ आयत के बारे में हमने बात नहीं किया, जो कि बाद में नाज़िल होने वाला है। इस तरह से हो रहा है। अल्लाह ने कैसे 6000 से ज़्यादा आयत को अरेंज करके इतना खूबसूरत पैटर्न बनाया है। पूरे दुनिया के इंसान मिल जाए ना, कभी नहीं कर सकते हैं ऐसा। ऊपर से ये कोई एक बार में किया हुआ चीज़ नहीं है। आपको 600 पज़ल्स दे दे और उसे खूबसूरत पैटर्न बनाने के लिए बोला जाए, तो ये तो नामुमकिन है अपने आप में। लेकिन इससे भी बड़ा नामुमकिन ये है कि आपको वो 600 जो पार्ट्स है, वो 23 साल के गैप में दिया जाए और आपको बोले कि आप एक खूबसूरत पैटर्न बना के फाइनली हमको दे दो। ये तो अननेचुरल लगता है एकदम, और ये अल्लाह ही कर सकते हैं, सुब्हानहू व तआला। उसके बाद अब मामला आ जाता है कि उहद के बाद कुरैश क्या कर रहे हैं वहाँ पर मक्का में। तो मक्का में उन्होंने ये तो देख लिया कि हम लोग जो है वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके। तो उन्होंने देखा कि बदर में भी निकले थे तो यही सोचे थे कि मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। उहद में निकले थे इतनी बड़ी आर्मी लेकर, तो भी सोचे मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। इस बार उन्होंने आर्मी निकलने से पहले थोड़ा-सा टाइम लिया। अचानक से नहीं आ गए कि अभी उहद ख़त्म हुआ और अगले जंग के लिए फिर से आ गए। इस बार उन्होंने आस-पास के जितने भी ट्राइब्स थे, और यहाँ तक कि मुसलमानों के साथ जो जो ट्रीटी साइन करके, अमन तय करके जो जो यहूदी रह रहे थे 3, उसमें से एक जो है चले जाते हैं उनके साइड में। यानी कि कुरैश, ज़रा सोचिए कितना तरह से दिमाग लगा रहा है कि जो कोई मिले अपनी टीम में शामिल करे, और उन्होंने ऐसी ऐसी आर्मी खड़ी की उसके बाद, हर तरह से जो भी वहाँ पर ऐसे लोग थे, मुशरिकीन थे आस-पास के, और यहूदियों को मिलाकर, जो कि पूरे अरब के हिस्ट्री में जब से वहाँ पर लोग थे, तब से लेकर इस पॉइंट तक इतनी बड़ी आर्मी कभी नहीं जमा की थी किसी ने, कभी नहीं। और मुसलमानों की हालत इतनी बुरी कभी नहीं हुई किसी भी जंग में जितनी कि इसमें हुई। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारी जान तुम्हारे हलक पर आ गई थी, ऐसा खौफ का माहौल बन गया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे। और बहुत मुश्किल होता है इतने सारे पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन को एक कंटिन्यूअस फ्लो में बताने। एक चीज़ मिस कर गए, हम उसको बता कर ही ख़त्म करते हैं। यहूदियों के जो 3 ग्रुप्स थे, उनमें से एक का नाम था बनु कैनुका। उन्होंने क्या किया, जंग बदर के बाद की बात है ये, ठीक है? यस आई थिंक सो, कि उन्होंने, मुसलमान एक औरत थी, वहाँ पर वो बैठी हुई थी और अपने बॉडी को कवर किया हुआ था।
ان کے کپڑے کو باندھ دیا کسی نے چپکے سے، اور جب وہ اٹھی تو وہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو گئی، اور یہ دیکھ کر وہ کچھ یہودی ہنسنے لگے. دس از کلیئر کیس آف ہراسمنٹ. ٹھیک ہے، آپ کسی کو کپڑے کو ٹچ کرو اور اس کے ساتھ ہنسو اور مذاق اڑا پبلک پلیس میں، ایک دم ہراسمنٹ کا کیس ہے، اور کیا ہوگا. اور کچھ مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ آ گئے اس کو دیکھ کر، انہوں نے مار پیٹ شروع کر دیا اور اس یہودی کی جان چلی گئی غلطی سے. چاہتے نہیں تھے لیکن ایسا ہیٹ آف دا مومنٹ میں اس کی جان چلی گئی. اس کے بعد وہاں سے کچھ اور یہودی آئے اور یہاں پر مسلمانوں کو ان کی جان لے لی. اب مدینہ میں پہلی بار ایسا کچھ ہوا تھا کہ مرڈر ہو گیا دونوں سائڈ سے. تو شروع کس نے کیا تھا؟ یہودیوں نے شروع کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرمی کو لے کر آتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں ان لوگوں کو چاروں طرف سے، بنو قینقاع کو. معاملہ تو ان لوگوں کا بہت خراب ہونے والا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول یہ جو منافق تھا، یہ آ کے بحث کرنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جھگڑا کرنے لگا بیسکلی بدتمیزی کے ساتھ کہ میرے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میرا ان کے ساتھ ٹریٹی ہے، میرا ان کے ساتھ جو ہے سمجھوتا کیا ہوا ہے، یہ لوگ بہت ہیلپ کرتے تھے میری، اور ہم ان کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے، آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے ہو. تو دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو بھی ختم کر دیتے عبداللہ بن ابی کو، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ میں اس طرح کی پھوٹ پڑ جائے کہ سچویشن جو ہے آگے میں ایسا ہو جائے کہ دشمنوں سے کیا لڑیں گے، اپنے ہی لوگ دو گروپس میں بٹ گئے ہیں اور معاملہ اور خراب ہو رہا ہے. تو انہوں نے کبھی بھی، بھلے ہی ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے، کبھی بھی ان کے خلاف جو ہے وہ تلوار نہیں اٹھانی تھی کسی کو. ٹھیک ہے، تو کیونکہ دیکھیں نا ان لوگوں کے نمبرز بھی ٹھیک ٹھاک تھے. 1000 لوگ نکلے تھے جنگ احد میں اور 300 واپس آ گئے. تو آپ سمجھ رہے ہو اگر یہ 300 کو ایٹ لیسٹ یہ 300 کو یہ اگر مسلمانوں کے خلاف کر دیتا مدینہ کے اندر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننی پڑی. لیکن بنو قینقاع کو کہا گیا کہ تم نکلو یہاں سے، باہر جاؤ، تم اب مدینہ میں نہیں رہ سکتے ہو، تم نے بہت غلط کیا ہے، مسلمانوں کی طرف سے ایک جان گئی ہے، اوپر سے تم لوگوں نے ویسے بھی بہت بدماشی کیا ہے جس کو پہلے بھی معاف کیا گیا ہے. یہ لوگ کبھی خوش نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بہت ساری پلاننگ کر رہے تھے. مگر یہاں پر ایسے غلطی کر دیا انہوں نے کہ ان کو باہر نکال دیا گیا. تو اب بچے 2. اب یہ 2 کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس میں سے ایک کے بارے میں تو بتا ہی دیا ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہاں ان 2 میں سے ایک جو کہ قریش کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں اور مدینہ اور پورے عرب کے، ناٹ جسٹ مکہ مدینہ، پورے عرب کے ہسٹری کی سب سے بڑی آرمی آئے گی مسلمانوں کے سامنے، اور وہاں پر ہم لوگ ری اسٹارٹ کریں گے. ون آف مائی فیوریٹ، مطلب کہ اب کسی صحابی کو فیوریٹ کیسے کہہ سکتے ہو اتنے سارے اچھے لوگوں میں سے، لیکن ون آف مائی فیوریٹ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ پھر سے آئے گا. سو ایکسائٹیڈ فار دیٹ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.